قرآن کیا ہے؟ حضرت سیدہ زینب، ابھی آپ نے تذکرہ کیا تھا، یاد آ گئی. میں کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. ہاں، بچا کے شولوں کو عابد سے لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. تاریخ آپ پڑھیں نا، سب سے پہلی عورتوں میں نا کم عمر میں حافظ ہونے والی ذات کا نام حضرت سیدہ زینب ہے. تاریخ میں 3 زینب بے مثال، حضور کی بیوی زینب بے مثال، حضور کی بیٹی زینب بے مثال، حضور کی نواسی زینب بے مثال. 3 زینب ہیں. آج خدا کی قسم ہر گھر میں زینب موجود ہے، ہر گھر میں فاطمہ موجود ہے. 7 سال کی عمر میں حافظ بنی، اور کوفے کے بازار میں تفسیر بیان کرنے والی سب سے پہلی مفسرہ حضرت سیدہ زینب کی ذات. یہ زینب جب واپس کربلا سے آئیں، اپنے بیٹوں کی قربانی دیکھیں، اپنے دروازے پہ بیٹھی تھی. پردے کا یہ عالم تھا. شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، ہمت نہیں ہو رہی تھی گھر میں جانے کی، اس لیے کہ سب کچھ لٹ چکا تھا. دروازے پہ بیٹھ گئی. تو تذکرہ کر جاؤں یار، یہ بس بڑا گہرا تعلق ہے میرے دل کا ان لوگوں سے، بڑا احسان ہے ان کا، بڑا احسان. دروازے پہ آ کے بیٹھی نا، تو بڑی بیٹی نے 2 بیٹیاں چھوڑ کے گئی تھی گھر پہ. بڑی بیٹی نے کہا بہن لگتا ہے دروازے پہ کوئی بھکارن آئی ہے. امی کہہ کے گئی تھی دروازے پہ سوالی کوئی آئے زیادہ دیر رکنے نہ دینا، اس کا وقت خراب نہ کرنا. بڑی بہن نے چھوٹی کو کہا لے بے دروازے پہ بھکارن ہے، جلدی جاؤ اس سے کہہ کے آگے بڑھے. چھوٹی بیٹی نے دروازہ ہلکا سا کھولا، ہاتھ نکالا، کہا لو یہ بھیک لو آگے بڑھو. کہا تم میں بھکارن نہیں ہوں. کہا پھر کون ہو؟ کہا پردیسی. کہا کیوں بیٹھی ہو؟ سننا. کہا تم نے قرآن پڑھا نا، تمہارا قرآن سن کے نا میرا جی چاہتا تھا میں سنتی رہوں. بیٹی کی چیخ نکل گئی، رو کے کہہ نہیں خاتون تو نے ہمارا قرآن سنا ہے، کبھی ہماری ماں زینب کا قرآن سنا ہوتا. تو نے ہمارا قرآن سنا، کبھی ہماری ماں زینب کا قرآن سنتی. آپ کہنے لگی کیسا پڑھتی تھی تمہاری زینب قرآن؟ تو معلوم ہے کیا کہا؟ کہنے لگی جب میری ماں زینب قرآن پڑھتی ہیں نا تو 18 بھائی چھپ چھپ کے زینب کا قرآن سنا کرتے تھے. خود حضرت علی چھپ چھپ کے زینب کا قرآن سنتے تھے. ایسا پڑھتی ہے حضرت زینب قرآن. فرمانے لگی بیٹی پھر پڑھو قرآن. بیٹیوں سے قرآن سنا. تاریخ گواہ ہے. خدا کی قسم یہ وہ ذات ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار آئے، سخی گھرانہ ہے، فوراں جیب میں ہاتھ ڈالا، 8 سکے نکالے، منہ پھیر کے کہا لو بھیک لو آگے بڑھو. سیدہ زینب کی آنکھ میں آنسو آ گئے. پھر نہیں کہا تھا زینب، کہنے لگی پردیسی ہوں بھکارن نہیں ہوں. کہا کس لیے بیٹھی ہوں؟ کہا تیری بیٹی کے قرآن سن رہی تھی. پھر آپ نے کیا کہا رات ہو گئی ہے، ایسا کرو میرے گھر میں ٹھہر جاؤ، صبح چلے جانا، میری بیوی پردیس گئی ہے. بیٹیاں روز یاد کر کے رویا کرتی ہیں، آج رات ان کے ساتھ گزار لو، بچیوں کو تسلی مل جائے گی. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اندر تشریف لائیں، پردہ دیکھ، اللہ اکبر پردہ. ابھی تک عبداللہ ابن جعفر طیار کو پتا نہیں کون ہے یہ، اپنے گھر میں آ گئی ہے. گھر میں آئی بیٹیوں نے کہا بستر بچھا دیتی ہوں لیٹ جاؤ. حضرت زینب نے کہا نہیں بستر اچھا نہیں لگتا، ہم زمین پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں. دوسری بیٹی پانی لے کے آ گئی، کہا لو پانی پی لو. آپ نے پیالہ دے کر رو پڑی، کہنے لگی نہیں ہمیں پانی سے نفرت ہے، ہمیں پانی اچھا نہیں لگتا ہے. اس کے بعد بچیوں کی عادت ہوتی ہے گل مل جانے کی، بیٹھ کے کہتی ہے خاتون بتا تو صحیح کہاں کی رہنے والی ہے؟ کہا کہ یہی کی رہنے والی ہو. کہا کتنے بھائی ہیں؟ کہا 18 بھائی ہیں. کہا کتنی بہنیں ہو؟ کہا 18 بھائیوں کی اکیلی بہن ہو. جب اتنا کہا تھا تو بیٹیوں نے کہا تھا تعجب ہے 18 بھائیوں کی صرف ہماری ماں بہن ہے، کسی اور کے 18 بھائی نہیں ہے. کہا بیٹے کتنے ہیں؟ کہا صرف 2 بیٹے ہیں. کہا تعجب ہے تیرے بھی 2 بیٹے ہمارے بھی 2 بھائی ہیں. کہا ان
عمر کتنی ہے؟ کہا ایک 8 سال کا، دوسرا 10 سال کا۔ کہا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے بھی 8-10 سال کے، ہمارے بھی 8-10 سال کے۔ پھر بڑی بیٹی نے کہا ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹا، بتا تو ہے کون؟ جیسی سیدہ زینب نے چہرے سے نقاب ہٹایا، بیٹی پیچھے گر جاتی ہے، کہتی تو کون ہے؟ پہچانا نہیں۔ حضرت زینب کہتی ہے پہچانتی نہیں ہو، میں تمہاری ماں زینب ہوں۔ چیخ نکلی بیٹیوں کی، کہا ہماری ماں اتنی بوڑھی تو نہیں تھی، اس کے بال سفید تو نہیں تھے، اس کے بالوں میں سیاہی تھی، یہ سفید بالوں والی عورت ہماری ماں نہیں ہو سکتی۔ چیخ نکلی سیدہ زینب کی، سینے سے لگایا، کہا بیٹی میں تمہاری ماں ہوں۔ کہا یہ کیا ہوا؟ بھائی کہاں ہے؟ تو سیدہ زینب نے کہا تھا اے میری بیٹیوں، میں چوری لٹا کے آئی ہوں اور مصطفیٰ کا قرآن بچا کے لائی۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن والے، یہ ہے قرآن والے۔ اس لیے قرآن سے قرآن سے وفا کر کے دکھاؤ، اور پھر قسم خدا کی پردے کا حق ادا کر کے دکھا دو۔ ایک تابعی گزرے ہیں یحییٰ بن معین، جہاں حضرت سیدہ زینب رہا کرتی تھی، یار یہ مخدوم زادیاں ہیں، ان کی باتیں کیا کریں۔ فالتو بھی تو 4 گھنٹے چوک میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی بات کرتے ہو، ان کی بات کیوں نہیں کرتے جنہوں نے نسلیں دین پہ لٹائی؟ کیوں نہیں کرتے؟ لٹانے کا انداز یار، قسم خدا کی سب کے رشتے ہوتے ہیں، ہم بہن والے ہیں، آپ بہن والے ہو، لیکن جو رشتہ ان کے بیچ تک کسی کا نہیں۔ جب میرے امام خیمے میں بیٹھے تھے، سیدہ زینب ادب سے آئی اور آ کے کہا تھا حسین کا جی کا نانا کی حدیث ہے کہ مصیبت آ جائے تو صدقہ دینا۔ آج کربلا سے بڑی مصیبت کون سی ہوگی؟ اجازت دے تو میں صدقہ دوں۔ امام حسین نے کہا تھا بہن کیا صدقہ دو گی؟ جو کچھ تھا سارا مدینے رہ گیا، یہاں کیا صدقہ کرو گی؟ تو سیدہ زینب نے کہا تھا جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اتنا بڑا صدقہ ہوتا ہے، جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اتنا بڑا صدقہ۔ کہنا کیا چاہتی ہوں؟ کہ اگر بھائی حسین ہے نا تو اجازت دے میں بیٹوں کو تیرے نام پہ صدقہ کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں بیٹے دے کے میں تجھے بچاؤں۔ اللہ اکبر، یہ شان سے دیے بیٹے زینب نے، تو ان کے بھی تذکرے کیا کرو۔ آج ہمارے گھروں میں پردہ نہیں ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا پردوں کا۔ حضرت یحییٰ بن معین کہتے ہیں میں 15 سال سیدہ زینب کے محلے میں رہا۔ کتنے سال؟ 15 سال۔ سارے بولو، کسی کی بیٹی حضرت زینب کی طرح ہو سکتی ہے؟ کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں ان سے کسی نے کہا یار تم نے 15 سال علی کی بیٹی کے گھر کے بغل میں گزارے، تم نے تو دیکھا ہوگا زینب کیسی تھی۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم 15 سال ان کے محلے میں رہا، کبھی نقاب کی حالت میں بھی میری نظر زینب کے بدن پہ نہیں پڑی، یعنی 15 سال گھر سے نہیں نکلی۔ اور جب وصال کا وقت آیا عبداللہ ابن زبیر نے کہا تھا زینب نانا کی شریعت میں ہے اگر بیماری آ جائے تو عورت ڈاکٹر طبیب کو اپنا ہاتھ یا پیر دکھا سکتی ہے، چل میں لے کے چلوں۔ سیدہ نے کہا عبداللہ ذرا سہارا دے کے اٹھا، اٹھایا سہارا دے کے، کہنے لگی عبداللہ ایک شریعت وہ ہے جو تو نانا سے سیکھ کے آیا ہے، ایک شریعت وہ ہے جو میں نے بابا سے، جو میں نے بھائی حسین سے کربلا میں سیکھی تھی، ایک شریعت وہ ہے جو میں نے کربلا میں سیکھی۔ کہا کون سی؟ تو کہا تھا کربلا کے میدان میں جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، میں نے تناب ہٹا کے میں نے نہ پردہ اٹھا کے دیکھا میرے بھائی پہ خنجر چل رہا، میں نے کہا تھا حسین ایک بار اجازت دے، میں آ کے تیرا سر اپنے گود میں رکھنا چاہتی ہوں۔ حسین میرا جی چاہتا ہے اپنے دوپٹے سے تیرے چہرے کا لہو صاف کروں۔ کہا اس سے زیادہ مشکل گھڑی نہیں ہو سکتی۔ کہا عبداللہ میرے حسین نے کہا تھا زینب اگر میرے جسم کی بوٹی بوٹی لوگ کر ڈالے اور پرندے میرے جسم کی بوٹیاں لے جائیں، خدا کا واسطہ پردہ نہ چھوڑنا ہے، پردہ نہ چھوڑنا۔ کہا ہم نے تب پردہ نہیں چھوڑا جب اکبر کی لاش پہ کوڑے توڑ رہے تھے، آج زینب پردہ کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ یہ شریعت مصطفیٰ نے دی کہ بیماری میں عورت ڈاکٹر سے مل سکتی ہے، لیکن یہ طریقت ہمیں حسین نے دی ہے، مرتے وقت بھی زینب چہرے سے کپڑا نہیں ہٹا سکتا۔ یہ ہے نبی کا گھرانہ۔ پردے کی تلقین کریں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، بیٹیوں کو بتائیں پردہ اصل ہے۔ جن گھروں میں پردہ نہیں ہوگا وہ روئیں گے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جو کہتا ہے نا میرا کزین ہے، میرا خلیرہ، میرا پھپیرا ہے، جو اپنا دماغ چلاتا وہ رویا ہے،
اس نے دھوکہ کھایا، شریعت کی حدیں توڑ کے کوئی کامیاب نہیں رہا۔ گارنٹی ہے، لکھ کے لے جاؤ، گارنٹی ہے نہیں بچو گے۔ اگر بچنا چاہتے ہو، نسلیں بچانا چاہتے ہو نا، تو پھر بیٹیوں کو کنیز سیدہ زینب بنا دو، کنیز فاطمہ زہرا بنا دو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بولو بیٹیوں کو پردہ سکھائیں گے؟ سارے لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے کہ مول میں لے کے جائے گا کیا؟ ہم دیکھو کتنے مائنڈیڈ لوگ ہیں، ہمیں ڈیٹ پہ لے جانے کے لیے، ہوٹل میں لے جانے کے لیے، ہمیں بازار میں گھمانے کے لیے وہ لڑکی چاہیے جو بال کھلے رکھتی ہے، لیکن گھر کی دلہن بنانے کے لیے ہر شخص کو ایسی لڑکی چاہیے جس کے سر سے دوپٹہ نہ اترتا ہو۔ یہ فکر ہے کہ نہیں؟ کتنا بھی آوارہ، نکما، لفنگا، عیاش و باش لڑکا ہو، جب صرف گرل فرینڈ بنانے کی بات کرتا ہے تو ننگی لڑکی چاہیے، لیکن جب بیوی بنانے کی بات کرتا ہے تو پھر باحیا چاہیے۔ یاد رکھنا، باحیا چاہتے ہو تو پھر اپنی نظروں میں حیا لے آؤ۔ اگر تم کسی کی بیٹی کو بچ پہ گھماؤ گے تو بھول جانا تمہارے گھر میں کوئی کنیز فاطمہ آئے گی۔ تم کسی کی آنکھ میں دھول جھونکو گے، کوئی تمہاری آنکھ میں دھول جھونکے گا۔ جیسی کرنی ویسی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہاں سے جا کے کہے گا اپنی بیوی سے، تجھے پتا حماد آیا تھا آج پردے کو کہہ گیا، وہ مجھے ہی لڑا کر جا کے بیوی سے سچا، ہم نے نہ کہیں وہ کہہ رہا تھا پردہ کریو، بیوی سے جا کے کہے گا خبردار۔ جب تک صرف بیویوں کو سمجھاؤ گے کوئی نہیں سدھرے گا، بجائے بیویوں کے بیٹیوں کو سمجھانا شروع کرو۔ اگر بیٹیوں کی تربیت کرو گے تو کسی گھر کی بہو بے پردہ نہیں ہوگی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اب میں شجرہ پڑھ لوں، قاری صاحب قبلہ تشریف فرما گئے، 4-5 منٹ تلاوت ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔